حجاج کرام، ہم مدینہ کی پاک مقامات کی زیارت کے لیے رواں دواں ہیں۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے تو سفر کی دعا پڑھا کرتے تھے۔ سب حجاج کرام سے گزارش ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جی حجاج کرام، ہماری کچھ زیارات ہوں گی جو ہم بیٹھ کر گاڑی میں کریں گے، کچھ زیارات ہوں گی ہم اتر کر نوافل پڑھیں گے، کچھ زیارات ہوں گی ہم اتر کر سلام پیش کریں گے اور دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری پہلی زیارت ہے وہ ہے غزوہ خندق، سبا مساجد، مسجد فتح، یہ تینوں نام ایک ہی جگہ کے ہیں۔ غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کی تیسری جنگ جب ہوئی تھی تو وہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ سبا مساجد اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں سبا کو کہتے ہیں 7 کو، تو وہاں پر 7 خیمے تھے صحابہ کرام کے۔ اور مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں بیٹھ کے جنگ کی فتح کے لیے دعا کی تھی، تو جنگ اس خیمے کا نام ہے مسجد فتح۔ حجاج کرام، جب سب جنگ سے پہلے جب سب صحابہ کرام بیٹھے تھے، مشورہ فرما رہے تھے کہ جنگ میں فتح کیسے کی جائے، تو ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ فارس اور ایران کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب کوئی فارس یا ایران میں جنگ ہوتی تھی تو خندق کھودی جاتی تھی، خندق کھودنے سے جنگ میں فتح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آتا ہے اور خندق کھودنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام، 2500 سے 3000 کا لشکر ہوتا ہے خندق کھودنے کے لیے، سب کے حصے میں 10 گز زمین آتی ہے کھودنے کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی 10 گز زمین آتی ہے کھودنے کو۔ کھودتے کھودتے کچھ وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، بھوک کا فاقہ آ جاتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ چند صحابہ کرام نے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ چند صحابہ کرام جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ حجاج کرام، یہ سارا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کیا ہے۔ ان کی زوجہ بتاتی ہے کہ گھر میں کھانے کو 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی وقت وہ بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ تیار کرو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ کرام کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ حجاج کرام، ایک چھوٹا